تبارك وتعالى أيضا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف اور ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات کی ہر ایک عبادت، ہر ایک ریاضت اور ہم سب کی ہر طرح کی بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام و نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمارے اور آپ کے سامنے اس دین کی ہر وہ بات جو ہماری اور آپ کی دنیا کو سنوارتی ہے اور پھر ہماری اور آپ کی آخرت میں ہم اور آپ کو رب العالمین سے قریب کر کے اس کو راضی کر لینے کا راستہ دکھاتی ہے اور اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسلامی شریعت نے ایک مسلمان کو جن باتوں کی ہدایت دی ہے، جن باتوں کا حکم خاص طور پر دیا ہے، ان میں سے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس کی غذا یا اس کا لقمہ حلال ہونا چاہیے۔ حلال روزی، حلال کمائی یا بغیر کمائے بھی اگر آدمی کوئی بھی چیز کھاتا یا پیتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھے کہ اس کے پیٹ میں جو چیز جا رہی ہے وہ کیا ہے، کیسی ہے، کہاں سے آ رہی ہے۔ آدمی کو اگر پتا ہو کہ یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے یا ناجائز طریقے سے کمایا ہے، ایسی صورت میں آدمی کو ایسی چیز کھانے پینے پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اس لیے اسلامی شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ رزق حلال یا پھر یہ کہ حلال لقمہ ایک مسلمان کی زندگی کا بڑا ہی بنیادی اور بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر کوئی آدمی حرام لقمہ کھاتا ہے یا کوئی حرام چیز پیتا ہے تو اس کا یہ پینا یا کھانا یہ خود صرف گناہ نہیں، وہ تو ہے گناہ، لیکن قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو بہت ساری باتیں یہ بتائی گئی۔ یہ لقمہ جو ہم آپ کے پیٹ میں جاتا ہے یا یہ گھونٹ جو ہم آپ پیتے ہیں یا کوئی چیز جو ہم کھاتے یا استعمال کرتے ہیں، یہ گناہ ہونے کے ساتھ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہونے کے ساتھ اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں اور ان اثرات میں سے بڑا اہم اثر ہے انسان کی معمولات زندگی، انسان کی جو زندگی ہے، زندگی پر حرام لقمے کا اثر اور اس کی تاثیر۔ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت جو شریعت ہماری اور آخرت کے ساتھ دنیا میں ہم آپ کو ایک بہتر انسان بنانے میں کام دیتی ہے، مدد دیتی ہے۔ اس شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام کی بڑی لمبی فہرست بیان کی۔ آپ اگر دیکھیں گے بنیادی طور پر چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے حلال رکھا ہے تو یہ بھی اللہ نے بتایا کہ اصل چیزوں میں حلال رکھا ہے، لیکن چیزیں کیا حرام ہیں، جو حرام ہیں، یہ حرام ہونے کے اسباب، اس کی تفصیلات اگر ہم اور آپ دیکھنا چاہیں تو قرآن و سنت میں بڑی لمبی فہرست آپ کو ملے گی کہ جس میں اللہ کے نبی نے ایک چیز پہ جیسے رکھ کے گویا بتایا۔ معاملات میں تجارت کی شکلوں میں کس قسم کی تجارت جائز نہیں، کس قسم کی تجارت جائز نہیں، کون سا معاملہ جائز نہیں، اللہ کے نبی نے ایک باریکی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے کہ اگر ہم اس تفصیل کو سامنے دیں تو سمجھ سکتے ہیں اسلامی شریعت کی نظر میں لقمہ حلال کا معاملہ کتنا اہم ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک باریکی کو بڑی تفصیل کے ساتھ رکھنے کی کوشش کی۔
کیوں؟ اس کے پیچھے اثر بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ غذا ہے، یعنی لقمہ جو ہے وہ غذا ہے جو انسان کے اپنے عمل کردار پہ اپنا اثر چھوڑتے. آپ دیکھیے قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے خطبہ جمعہ کا آغاز کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول سے خطاب کیا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پاکیزہ حلال کھایا کرو، واعملوا صالحا، اور عمل نیک کیا کرو. مفسرین کرام نے ان دو احکام کو اللہ نے ایک ساتھ جہاں اکٹھا کیا، اس کے اندر مناسبت بتاتے ہوئے بات لکھی ہے کہ آدمی کی غذا کا اس کے عمل، اس کے کردار، اس کے مزاج، اس کے معاملات پہ سیدھے اثر پڑتا ہے. آپ اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو جدید دور میں ہم اور آپ طرح کی سواریاں استعمال کرتے ہیں. ان سواریوں کے چلنے کے لیے ہم اس کے اندر ایندھن بھرتے ہیں، پیٹرول، ڈیزل یا کوئی بھی دوسرا گیس وغیرہ ڈالتے ہیں. آپ کو یہ چیز اچھی طرح سے معلوم ہے جس سواری کا جو ایندھن ہے وہی ڈالا جائے تبھی چلتی ہے. پیٹرول ہی سے چلے گی، ڈیزل والی ڈیزل ہی سے چلے گی، اور جس کی صلاحیت گیس سے چلنے کی وہ گیس ہی سے چلے گی. اگر آپ اس کا ایندھن بدل دیں، فیول چینج کر دیں، آپ کی گاڑی چلتی نہیں رک جاتی ہے. یہ جو پریکٹیکل مثال ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، آپ لقمہ حلال کی تاثیر کو پہچاننے کے لیے اس کو ذریعہ سمجھیے. جس طرح اگر فیول بدل دیا جائے تو گاڑی ہماری سواری آگے نہیں بڑھتی. لقمہ حلال اگر بندے کے اندر نہ جائے تو پھر بندے کی ایمانی اور عملی زندگی کا سفر متاثر ہوتا ہے. سیدھے میرے آپ کے عمل اور کردار پر اس کا اثر پڑتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما نبت من سحت فالنار اولی بها. اللہ کے نبی نے کہا جو جسم حرام لقمے سے پروان چڑھتا ہے پھر وہ جسم جہنم کی لائق رہ جاتا ہے. جو جسم حرام لقمے یا حرام کسی بھوک سے پروان چڑھے تو پھر وہ جسم پھر جہنم ہی کے لائق رہ جاتا ہے. اس جملے کا مطلب شارحین نے دو مطلب بیان کے، ان میں سے ایک مطلب یہ لکھا کہ آدمی جو غذا کھاتا ہے ظاہر بات ہے اسی غذا سے انسان کا جسم پروان چڑھتا ہے، اسی غذا سے آدمی کے اندر حرکت و عمل کی طاقت پیدا ہوتی ہے. کھانا پینا آدمی کی وہ ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے بندہ حرکت کرتا ہے، چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہے. غذا نہ ہو تو آدمی کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے. اب یہ غذا اگر حرام کی غذا ہے، وہ چیز جسے اللہ نے حرام دیا، ایسا لقمہ آدمی کے اندر جاتا ہے تو پھر جہنم ہی اس کی زیادہ مستحق ہے. کا مطلب اہل علم نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی جو حرام لقمے سے بنا جسم ہے، حرام لقمے سے ملنے والی جو طاقت ہے، ان دونوں سے بندے کو نیک عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالی نہیں دیتا ہے. وہ طاقت جو حرام لقمے سے پروان چڑھتی ہے پھر اس سے اللہ تعالی انسان سے حرام کاریاں ہی کرواتا ہے. وہ لقمہ جو حرام کا انسان کے اندر جاتا ہے اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ وہ توفیق الہی سے محروم کر دیا جاتا ہے. پھر نیکی بوجھ لگنے لگتی، نیکی مشکل ہونے لگتی، نیکی کی طرف آگے بڑھنا ہی صبر آزما کام ہونے لگتا ہے. اور اس کے مقابلے میں گناہ آسان کر دیا جاتا ہے. گناہ پہ آدمی کرتا ہے، گناہ سے بچنے کے لیے اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بڑی آسانی کے ساتھ وہ گناہ میں چلا جاتا ہے. بلکہ اگر بچنا چاہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں نیکی چھوڑنا آسان اور نیکی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ حرام لقمے کی سیدھی تاثیر ہے. علم جو حدیث ہے، اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ جو جسم حرام لقمے سے پروان چڑھتا ہے جہنمی اس سے زیادہ لائق ہے. کہا اللہ تعالیٰ پھر وہی اعمال کرواتا ہے کہ جس کے نتیجے میں آدمی انجام آخر جہنم کا ایندھن بن کر رہ جائے. حاضرین گرامی قدر، یہ حرام لقمے کی سیدھی تاثیر ہے. اس لیے سلف صالحین کی زندگی اگر میں اور آپ دیکھیں نا تو سلف صالحین کی زندگی میں آپ کو یہ بات واضح طور پر نظر آئے گی، حرام سے پرہیز ہوتی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ نظر آئے گا. سب کی زندگی آپ دیکھ لیں، لقمہ حرام
اس سے بچنے کی کتنی فکر کیا کرتے تھے. آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب نے سنا ہوگا. امام بخاری کی ان کے ذوق ان کی دینداری ان کے علم کا چرچا سب کے سامنے. آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا بھی تذکرہ سنا ہوگا, لیکن یہ بات بھی آپ سنیں کہ امام بخاری کے جو والد محترم اسماعیل تھے, امام بخاری کا نام محمد, ان کے والد اسماعیل جو تھے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں جب ان کی سیرت لکھی تو ان کی سیرت میں خاص مسئلہ یہ بھی لکھا کہ اسماعیل نے یہ بات کہی, میں نے اپنی زندگی میں حرام تو دور کی بات ہے, جس درہم کے بارے میں شبہ پیدا ہو گیا اس درہم کو میں نے اپنے گھر کے اندر آنے نہیں دیا. بھائیو, جب گھر کے اندر کما کر لانے والا مرد, کما کر لانے والا انسان لقمے کے سلسلے میں اتنا چوکنا رہتا ہے نا, تو پھر اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ وہ خود بھی نیک ہوتے ہیں اور اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں تو ان کے پیٹ سے امام بخاری جیسے بچے باہر آتے ہیں. ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لقمے کا مسئلہ بڑا اہم ہے. اور آج افسوس اس بات کا, آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا یأتی الناس علی زمان, لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا, ایک وقت ایسا آئے گا, ایسا دور بھی آئے گا کہ لا یبالی المرء, آدمی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی, امین الحلال, کہ اس نے حلال سے اپنا لقمہ لیا ہے یا پھر حرام لقمے سے اپنی زندگی گزارا ہے, اس کی کوئی پرواہ آدمی کو نہیں ہوگی. ایسے ایک زمانہ آئے گا, اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی. اور آج آپ دیکھ لیجیے ایک عام آدمی کی زندگی میں اس کی بھاڑ دوڑ کا خلاصہ کیا ہے, اسے پیسہ چاہیے, کیسے بھی چاہیے لیکن پیسہ چاہیے, اسے دنیا کمانی ہے, دنیا چاہیے, حلال کی دنیا, حرام کی دنیا, کیسے کما رہا ہے, کس سے کما رہا ہے, کتنا صحیح ہے, کتنا غلط ہے, آگے میں مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. سلف صالحین کی زندگی میں کمانے سے زیادہ ضروری یہ ہوتا تھا کہ کیسے کما رہا ہے اور کیا کما رہا ہے, جو چیز بے حلال ہے کہ حرام کی سب سے عام تھا. اور آج ہماری زندگی میں کمانا سب سے بڑا مسئلہ ہے, یا کچھ بھی کھانا پینا اہم ہے, حلال ہماری زندگی کے اندر اس کی کوئی پرواہ نہیں رہتی, اس کا کوئی اہتمام نہیں رہتا. آپ کو معلوم ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عہد خلافت تھا, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کام یہ کیا کرتے تھے, بازار میں داخل ہوتے اور بازار میں داخل ہو کر جو کاروباری کام کر رہے ہوتے نا, ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوالات کرتے تھے. کون سے سوالات؟ ایسے تجارت کرنا کیسا ہے, سود کے بارے میں سوالات کرتے, تجارت کے طریقوں کے بارے میں سوال کرتے. جو آدمی شریعت مطہرہ کی روشنی میں حلال اور حرام کا فرق تجارت میں نہیں بتا سکتا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بازار سے اٹھاتے تھے, کہتے تم یہاں بیٹھ کر بیپار کرنے کے لائق نہیں رہے. کیوں؟ بیپاری اگر حلال و حرام کے قانون نہیں جانتا تو وہ جہاں غلط طریقے سے بیچے گا, خریدنے والے حرام معاملے میں مبتلا ہو جائیں گے سد ذریعہ کے طور پر, کہ آدمی کے سامنے دروازہ ہی بند رہے. جس آدمی کو تجارت کے حلال و حرام کی اصول و ضابطے نہیں معلوم, عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ایسے آدمی کو بازار میں بیٹھ کر تجارت کرنے کا حق نہیں, اس سے کہتے چلے جاؤ پہلے احکام سیکھو, معلوم کرو حلال کیا حرام کیا, جائز کیا ہے ناجائز کیا, اس کے بعد اگر بازار میں بیٹھ کر تم تجارت کیا کرنا. حاضرین گرامی, ہماری اور آپ کی زندگی میں اس لقمہ حلال کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ, افسوس کے ساتھ آپ دیکھیں حلال حرام میں بہت ساری شکلیں, کم سے کم سود کا معاملہ متفق علیہ حرام, اور ہمارے حرام کے سامنے سب کو معلوم ہے. آج اگر ہم اپنے آپ سے 99% مسلمان یہ مانتا ہے کہ حرام ہے, شاید 1% ایسا مسلمان ہو وہ کہے شاید مجھے نہیں معلوم تھا کہ سود حرام ہے, لیکن 99% میں سودی معاملے سے بچنے والے آپ کو کتنے ملیں گے. یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی تھی نا, ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی کو صرف لقمے کی پڑی رہے گی, اسے کمانا چاہے گا, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی جو میں نے کمایا ہے وہ حلال کمایا ہے یا حرام کمایا ہے,
आदमी को इसकी परवाह होगी ही नहीं सके से शायद अल्लाह माफ फरमाए हम उस जमाने में या उस जैसे जमाने में जीने वाले मुसलमान हैं। भाइयों इसीलिए बात आपको याद रखनी चाहिए कि लुक़्मे हलाल का मामला चाहे वो अपने लिए हो या अपनी औलाद के लिए। कई बार आदमी क्या करता है कहता है कि भाई मेरा कोई मसला मैं रूखी सूखी खा के जिंदगी कर लूंगा, मैं तंगी और फाके में गुजार लूंगा, लेकिन मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज करना है, मुझे अपनी बीवी को इत्मीनान एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जीनी है अपने बच्चों के नाम पर, अपनी बीवी के नाम पर या अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज करने के नाम पर आदमी हलाल पे न रुककर हराम की तरफ जाता है। आप सुनो हमारे और आपके लिए इस्लामी शरीयत ने एक बात पहले तो ये बता दी कि एक बात याद रखो, आने वाला हर बच्चा अपना रिस्क अपने साथ लेकर आता है। बाप खिलाए तभी खाए जरूरी नहीं, माँ उसकी फिक्र करे तभी वो खाए जरूरी नहीं। यकीनन माँ और बाप को अल्लाह ने जरिया बनाया है, लेकिन अगर बाप हलाल करना हराम की तरफ जाए तभी जाकर उस बच्चे का मुस्तकबिल महफूज होगा। इस्लामी शरीयत कहती है ये तुम्हारा धोखा है। क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम खिलाते पिलाते हो? नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम हैं जो उनको तुमको दोनों को रिज़्क देते हैं। अल्लाह के बंदो अपनी औलाद के मुस्तकबिल को महफूज करने के नाम पे हलाल को छोड़ हराम की तरफ जाने की गलती मत करो। सुभान अल्लाह। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि, आपको मालूम है ये खलीफा बताएंगे बनु उमैया की जो हुकूमत थी बहुत बड़ी हुकूमत, कोई छोटी मोटी हुकूमत नहीं, बहुत बड़ी हुकूमत, लंबा इलाका उन्होंने खिलाफत राशिदा के बाद बहुत लंबा इलाका, ईरान भी, रोम भी, उसके अलावा जज़ीरे अरब भी, दुनिया के दूसरे हत्ता के हिंदुस्तान के अंदर भी एक तरह से पहल होने लगी कि हिंदुस्तान को भी फतह करने की तरफ लोग आ गए। इतनी बड़ी हुकूमत के जब खलीफा बने तो उन्होंने अपने बच्चों को जमा किया। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने अपने बच्चों को जमा करके कहा कि बेटा देखो मेरे सामने दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि मैं तुम्हारी दुनिया में तुम्हें मालदार बना दूं और आखिरत में फकीर हो जाऊं। मैं तुम्हारी दुनिया में तुम्हें मालदार बनाकर आखिरत में मैं फकीर हो जाऊं। और दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं इस दुनिया के अंदर तुम्हें फकीर ही रहने दूं और आखिरत में मैं और तुम दोनों के दोनों मालदार हो जाएं। मैंने इन दोनों में से पहला ऑप्शन मुंतखब किया कि चाहे दुनिया में तुम्हें फकीर रखना पड़े, मैंने अपने लिए दूसरा ऑप्शन मुंतखब किया कि चाहे मुझे तुम्हें फकीर रखना पड़े दुनिया के अंदर, लेकिन मैं चाहता हूं कि आखिरत में मैं और तुम दोनों के दोनों मालदार बना दिए जाएं। और फिर उसके बाद कहो अगर सब्र करोगे तो तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों ही जगह पे अल्लाह ताला नवाज देगा और आखिरत में मेरे साथ तुम भी जन्नत में जाओगे। और अगर सब्र नहीं करोगे मैं तो जन्नत में जाऊंगा, लेकिन तुम देखो तुम्हें अपना ठिकाना कहाँ बनाना है। भाइयों नमूना ये होना चाहिए कि बच्चों की तरबियत ऐसी करो कि बच्चे कम परित्तिबा करें, तंदरुस्ती पे इत्तिबा करने, फाका की नौबत आए तो कर ले, लेकिन आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके घर वाले हलाल से आगे बढ़कर हराम की तरफ आगे बढ़ाने वाले हरगिज़ न बन पाएं। आज के दौर में लुक़्मे हलाल तलाश करने की कोशिश करना बहुत बड़ा जिहाद है, बहुत बड़ा जिहाद है। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हुए थे। एक बड़े सेहतमंद सहाबी गुजरे, जिस्म बड़ा ताकतवर, अच्छे लंबे कद के आदमी, परिवार के साथ आदमी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा उनको, सहाबा ने भी देखा तो सहाबा ने कहा क्या ये अच्छा हो कि ये आदमी फी सबिलिल्लाह निकले, यानी जिहाद के लिए अल्लाह की राह में निकले। जाहिर सी बात है आदमी अगर ताकतवर हो, सेहतमंद हो तो लोग यही ना समझते कि मैदान में चलने बड़ा कामयाब साबित होगा। सहाबा ने ज़ाहिर की कि क्या ये अच्छा हो कि अल्लाह ताला की राह में जिहाद के लिए निकले। अल्लाह के नबी ने सहाबा का ये तबसरा सुना तो आपने कहा कि ये जो आदमी अभी अपने घर से निकल के गया है, अगर इसलिए गया है कि जाकर कुछ कमाए और कमाने के बाद खुद लोगों के सामने हाथ फैलाने से बच जाए और अपनी वालिदैन की रिज़ा का इंतजाम कर सके, तो इसका कमाने के लिए निकलना भी अल्लाह ताला की राह में गोया जिहाद के लिए निकलना है। भाइयों रिज़्क़ हलाल की इस्लामी शरीयत में जिहाद के दर्जे में रखा है।
آدمی اگر مجاہدہ کرے، لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اگر حلال سے کمانا چاہیں گے جینا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے کہا رب العالمین جس نے کائنات کو بنایا، کائنات کا خالق ہے، وہ جو ہمارا خالق ہے، اور اسی کی بنائی ہوئی یہ دنیا، اسی کی بھیجی ہوئی شریعت ہے، اور اس نے یہ بات کہی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ نے انسان کو اتنے ہی کا مکلف کیا کرتا ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہے، اور جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تم حلال پر بس کرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال میں آپ کی دنیا ہو سکتی ہے، حلال ہی پر آپ رک جائیں، آپ کی دنیا چل سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہے۔ ہاں اگر کسی آدمی کا ایسا مسئلہ کہ جان پر بنا، اب یا تو جیے گا یا حرام کھائے گا تو جیے گا یا مر جائے گا، زندگی بچانے کی حد تک اسلامی شریعت نے حرام کو بھی وقتی طور پر حلال کر دی۔ شریعت اسلامیہ کی تعلیم میرے اور آپ کے سامنے یہ جو شیطانی وسوسہ، یہ جو شیطانی خیال سے بعض حضرات نے پاک رکھا ہے کہ آج کے دور میں حلال کے بل پہ جینا مشکل، حلال کے دین کے بل پہ کاروبار کرنا مشکل، حلال کے بل پر آج کی دنیا میں ترقی کرنا مشکل، ایسے لوگوں کے لیے اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ شیطانی وسوسہ تو ہو سکتا ہے لیکن کسی حرام چیز کو حلال کر لینے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ حاضرین گرامی قدر، دنیا میں میری اور آپ کی اس دنیا میں آپ یقین کیجئے حرام لقمے کی نحوست اور بے برکتی کئی طریقے سے ظاہر ہوتی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم محروم کر دیے جائیں، دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیوی کو، ہماری بیوی کو، سب کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ یا شوہروں کو بیویوں کے حق میں سرکش بنا دے، نافرمان بنا دے، یا ہماری آپ کی اولاد کو ہمارے حق میں نافرمان بنا دے۔ اللہ اس کی سزا دے سکتا ہے۔ سلف صالحین میں سے بعض یہ کہا کرتے تھے انی لا شکم معصیتی فی دابتی، میں کوئی حرام کام کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، اور گناہ کے کام میں حرام بھی ہے، کہتے تھے میں جب کبھی کوئی گناہ کرتا ہوں اس کی نحوست اور بے برکتی مجھے اپنے جانور کی سرکشی کی شکل میں بھی نظر آتی ہے۔ وہ جانور جو مجھے اطمینان سے لے کے جاتا وہ بھی سرکشی کرنے لگتا ہے۔ اور بعد میں یہ بات کہی انی لا شکم معصیتی فی امراتی، کئی بار میرے اپنے گناہوں کی نحوست میری اپنی بیوی کی نافرمانی کی شکل میں دیکھتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، آپ اور ہم اس مسئلے کو سمجھیں اسلامی شریعت کی نظر میں لقمہ حلال ایمانی زندگی کا بڑا ہی بنیادی مسئلہ، حلال لقمہ کھانا اسلامی شریعت کی بڑی اہم تعلیم ہے، اور یہ مسئلہ صرف دنیا تک نہیں، حرام لقمہ آدمی دنیا کے ساتھ آدمی آخرت بھی تباہ کر دیتا ہے، آدمی دنیا کے ساتھ آدمی کی آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ صرف دو حدیثیں آپ کے سامنے سنا لوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، روز قیامت آدم کے بیٹے کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے ہٹیں گے نہیں، یعنی اسے پہلے چیز سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا، 5 سوالات، اور ان میں سے 2 سوال اللہ کے نبی نے کہا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، اللہ پوچھے گا کہ تیرا مال ہے تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں تو نے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور جب تک اس کا جواب نہ دے بندہ وہاں سے ہٹ نہیں سکے گا، طے کر کے مان کر جانا پڑے گا کہ ہاں رب العالمین تو نے حلال دیا تھا لیکن حلال پہ بس نہیں کیا، تو نے حرام قرار دینے کے بعد بتایا کہ حرام ہے، میں رکا نہیں، یہ تسلیم کر کے یہ آدمی آگے بڑھ پائے گا، اور اس تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی بربادی اور اپنی تباہی کا اقرار اللہ کے سامنے کرنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ کا جہنم میں جلائے جانے کا ماننے والی بات ہوگی۔ سبحان اللہ، آئیو اس لقمہ حرام کی جو نحوست ہے، جو بے برکتی ہے، اسے پہچاننے کے لیے وہی حدیث میں نے پڑھی، اس کا دوسرا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مَنَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهَا، جو جس حرام لقمے سے پرواز کرتا ہے جہنم میں پھر اس کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ اہل علم نے اس حدیث کا دوسرا مفہوم بیان کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جس حرام سے پروان چڑھا ہے تو یہ ناپاک حصہ ہے، یہ ایک طرح سے یوں کہیے کہ ناپاک حصے سے بنا جسم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ
जन्नत एक पाकीज़ा मुकाम है, उस पाकीज़ा मुकाम में इस नापाक जिस्म को दाखिल नहीं करेगा। तब हल क्या होगा? दो ही रास्ते, या तो रब्बुल आलमीन अपने फज़ल और करम से हमें पाक कर दे, हमें माफ करके अल्लाह हमें पाक कर दे, या फिर दूसरी शक्ल ये है कि इस जिस्म के हिस्से को हराम से परवान चढ़ता है, जहन्नम में जला कर खत्म कर दे, और जब तक आदमी को इस तरह लोहे को तपाकर जंग निकाल दिया जाता है ना, लोहा आग में तपाया जाता है, उससे जंग किया जाता है, जहन्नम में इंसान को जलाकर उसके जिस्म के नापाक हिस्से को अल्लाह ताला अलग कर दे, फिर उसके बाद भी अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में आदमी को भेजे। हाज़िरीन गिरामी कदर, आप देखिए ये लुक़्मा हराम क्या होगा? थोड़ी देर की लज़्ज़त, थोड़ी देर का आराम, इतनी ही तो बात है क्या लुक़्मे के अंदर। एक घूंट आदमी पी लेता है, कोई भी हराम चीज़ ना जाए, इससे क्या होता है? थोड़ी देर का सुरूर, लेकिन जिससे दुनिया की तबाही और आखिरत की बर्बादी लाज़िम है, ऐसी निज़ा, ऐसा निवाला, ऐसा ढूंढ, कौन सा अक्लमंद इंसान है जो इस चीज़ को पसंद करे? हज़रात गिरामी कदर, आज जो पैगाम हज़रात ख़वातीन को देना चाहता हूँ वो ये है कि हम आपको चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के रज़्क़ हराम से कुल्ली तौर पर इज्तिनाब करें, पूरे तौर पे परहेज़ करें। हज़रात गिरामी कदर, आइए मैं आपके सामने कुछ चीज़ों का तज़किरा कर लेता हूँ। ये हराम क्या होते हैं? हराम दो किस्म के होते हैं। इस्लामी शरीयत में मैं लुक़्मे के दायरे में बात करूँ कि हराम चीज़ों को एक तरफ रखकर जो ग़िज़ा, पानी, खाना पीना, उसमें दो किस्म के हराम होते हैं। एक वो जो चीज़ फी नफ़्सी हराम है, चीज़ अल्लाह ताला ने हराम की, और दूसरी चीज़ वो है कि चीज़ तो फी नफ़्सी हलाल है, लेकिन आदमी जिस तरह से उसका मालिक होता है, इस्तेमाल करता है, तरीके की वजह से वो चीज़ हराम करार पाती है। और आदमी को चाहिए कि दोनों किस्म के हराम से परहेज़ करे। पहली किस्म कि चीज़ फी नफ़्सी हराम है, अल्लाह ताला ने कुरान की एक से ज़ायद आयत के अंदर इनका तज़किरा किया। अल्लाह ने फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, मुर्दार अल्लाह ताला ने हराम करार दिया, वद्दम खून अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। दूसरी आयत में अल्लाह ने कहा दम मसफूहा, वो खून को जानवर को ज़बह करने के बाद बहकर निकलता है, इस खून को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया। वलहमुल खिंज़ीर, खिंज़ीर के गोश्त को, और अहले इल्म ने कहा सिर्फ गोश्त नहीं, खिंज़ीर की तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं, अल्लाह ताला ने खिंज़ीर को हराम करार दिया। अल्लाह ने आगे फरमाया वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही, अल्लाह तबारक व तआला ने गैरुल्लाह के नाम पर जो चीज़ ज़बह की जाए, यानी जानवर के ज़बह करने पे गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, उसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया। अब ये गैरुल्लाह चाहे किसी का बुत हो या फिर अल्लाह के अलावा कोई वली, पीर, फकीर हो, गैरुल्लाह का नाम लेकर जब जानवर ज़बह होता है तो फिर गैरुल्लाह का नाम जिस जानवर पे लिया गया उसका गोश्त, उसकी चीज़ें इस्तेमाल करने को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। और अल्लाह ताला ने कहा वल्मुनख़निक़ा वल्मौक़ूज़ा वल्मुतरद्दिया वन्नतीआ वमा अकला अस्सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम, ये सब जानवर हैं, ये वो जानवर हैं जो सही इस्लामी तरीके से ज़बह गला मोड़ कर जो बन गए। वल्मौक़ूज़ा, या ज़बह करने के बजाय पत्थर से सर फोड़कर या पत्थर से ये कहीं ऐसे जो खून न बहाए मार के पीछे कत्ल कर दिया जाए। वन्नतीआ, जो जानवर आपस में सींग मारकर एक जानवर हलाक हो जाए। वन्नतीआ वमा अकला अस्सबउ, और जिसे जानवर खा ले, यानी शिकारी जानवर जो शिकार के पीछे भेजा जाए, वो अगर शिकार करने के बाद उसमें से कुछ खा लेता है, फिर आपका शिकार आपके लिए हलाल नहीं होता। और आगे अल्लाह ने कहा वमा ज़ुबिहा अला नुस्ब, जो पत्थर हैं उनके सामने जो ज़बह किया जाए, यानी मकामात पर, मकानात पर, आस्थानों पर, या फिर किसी मंदिर पर किसी के मुकाबले ज़बह किया जाए। अहले इल्म ने लिखा ज़बह करते वक्त चाहे अल्लाह का नाम लेकर यहाँ ज़बह किया जाए, लेकिन अगर बुत के सामने, बुत की ताज़ीम के लिए या किसी आस्थाने पर आस्थाने की ताज़ीम के लिए ज़बह किया जाए, ये भी हराम है। ये सब वो चीजें, और पीने की चीजों में शराब को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने नशा और चीजों के इस्तेमाल को हराम करार दिया। और ऐसे ही वो लबीस कहते हैं फलों का पानी, फल भिगो कर रख दे, सुबह वो पानी मीठा हो जाए तो पी ले। अगर उसके अंदर छाप पैदा होने लगे तो इसे नशे के करीब समझा जाता है या
ایسی نبیذ کو پینے سے بھی اسلامی شریعت نے حرام قرار دیا. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو فی نفسی حرام ہیں وہ اپنے آپ میں حرام، اور دوسری طرف حرام کی وہ شکلیں جن کو آدمی یہ سمجھے کہ چیز تو حلال ہے، لیکن آدمی جس طریقے سے اسے دے رہا ہے، مالک ہو رہا ہے، وہ طریقہ حرام ہے. یہ لقمہ بھی ایسا بھوک بھی آدمی کے لیے حرام. چوری کر کے کھائے، چوری کر کے پی، ڈاکہ ڈال کر کھائے، ڈاکہ ڈال کر پی، یا سامنے کسی سے زبردستی چھین لے، زبردستی چھین کر طاقت کے بل پر کھائے پیے، یا پھر یہ کہ کسی آدمی کو دھوکہ اس معنی میں دے کہ آدمی کو پتہ نہ چلے لیکن دھوکے سے آدمی کروا دے، یا جھوٹ بولے، جھوٹ بول کر آدمی کے ساتھ کام کر، آدمی سے جھوٹ بول کر اس کا پیسہ ہڑپ لے یا اس کے پاس سے چیز کو لے لے. اور اتنا ہی نہیں، آدمی کو پتہ نہ چلے، 2 نمبر کی چیز 1 نمبر کی بتا کر بیچ لے اور آدمی کھا لے. وہ تو ساری شکلیں ہیں، یہ ساری کی ساری وہ صورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام ذریعہ کہا ہے کمانے کا. آدمی میں سے کوئی بھی طریقہ اپناتا ہے حرام ہے، اور اسی کے ساتھ سود کھائے یا سودی معاملے میں انوالو ہو، اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا کھانا حرام ہے. اتنا ہی نہیں، لوگوں کا مال کسی بھی ناجائز طریقے سے کھا لینا، طاقت کے بل پر زور لگا کر، اور کئی بار مقدمے جھوٹے کر کے غلط طریقے سے آپ نے مقدمہ جیت کر کھائے، حالانکہ اس کا حق نہیں. اللہ کے نبی نے کہا تم لوگ اپنا معاملہ لے کر میرے پاس آتے ہو، تم اپنا معاملہ لے کر میرے پاس آتے ہو، جھگڑے لے کر آتے ہو کہ یہ چیز میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری. اب ہوتا کیا ہے؟ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. ہو سکتا ہے تم دونوں میں سے ایک ذرا شرط زبان ہو یا پھر اتنی طرح سلیقہ رکھنے والا ہو کہ وہ اپنا مدعا زیادہ اچھے انداز میں رکھ پائے. آج کے دور میں ہم کہنا چاہیں تو یوں کہیں زیادہ بہتر وکیل کرنے میں کامیاب ہو جائے، اچھا وکیل اسے مل جائے، اور اس طرح ہوگا کیا؟ جج فیصلہ اس کے حق میں دے گا جو مقدمہ صحیح ڈھنگ سے کرے گا. اللہ کے نبی نے کہا فَمَنْ تَطِيبُهُ مِنْ حَقِّنَتِي. اگر ایسا ہو جائے میں نے جو حجت سامنے آئی، جو دلیل سامنے آئی، اس کی روشنی میں نے کسی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ اب یہ تمہاری چیز ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا میں بھی اگر فیصلہ کر کے تمہارے حوالے کروں تب یہ چیز تمہاری نہیں ہو سکتی. نبی بھی فیصلہ کر کے اگر آپ کے حوالے کرے اور آپ جانتے ہیں کہ اس پر آپ کا حق نہیں بنتا، یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے کہا یاد رکھو انما اقلہ بدعۃ من النار، میں اس کے حق میں فیصلہ کر رہا ہوں تو میں تو اپنی طرف سے صحیح کر رہا ہوں جو دلیل ہے اس کی روشنی میں. لیکن اگر وہ فیصلہ حقیقت میں تمہارا نہ ہو تو پھر سمجھو کہ جہنم کا ایک ٹکڑا میں تمہیں دے رہا ہوں. بھائیوں کاروبار میں، جائیداد میں، بہت سارے معاملات میں جھگڑوں کے بعد غلط فیصلے یا اپنے حق میں زبردستی فیصلے کروا لینا اور اس کے ذریعے پیسے کما لینا، ہڑپ لینا، یہ بھی حکم حرام ہے، ناجائز ہے. اور اتنا ہی نہیں، آپ کسی کے مال کے ذمہ دار بنائے جاتے ہیں، کسی کے سرپرست بنائے جاتے ہیں، آپ کے تحت کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے یا کوئی کمزور انسان، حتیٰ کہ آپ کے اپنے سگے بھائی، آپ بڑے ہیں میں، آپ کی عمر بڑی ہے، آپ نے آپ میں بھروسہ کر کے آپ نے پیسہ چھوڑا ہے، آپ اگر اس میں نہیں اپنے کسی چھوٹے بھائی کا حق مارتے ہیں یا بہنوں کا حق مارتے ہیں، اور اس طرح آپ اگر 1 روپیہ بھی اپنی طرح ناجائز لیتے ہیں، یہ حرام ہے آپ کے لیے. اسلامی شریعت اس معاملے میں بڑی سناتی. اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، یتیم کے مال میں ذمہ دار بننے کے بعد اس کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات آیت میں اتاری کہا ان الذین یأکلون اموال الیتامی، وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ جہنم میں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. سبحان اللہ. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی زیر نگرانی یتیم بچہ ہوتا تھا، یہ اس کی کفالت کر رہے، اس کی دیکھ بھال کر رہے. تب ہوتا یہ تھا کہ کھانا بنانے کا جب وقت آتا تو کھانا بنا دیتے، کچھ یتیم کا حصہ کچھ اپنا دونوں ملا کر بنا لیتے. جب یہ آیت نازل ہوگی صحابہ نے کہا کسی یتیم کا پیسہ نہیں آنی، صرف یہ گھر میں کھانا ایک وقت میں بنتا
करता और उसी से यतीम की खाता ये नहीं खाते और खाना बनने में कुछ पैसा यतीम का लगता, कुछ पैसा घरवालों का लगता था। साहबा ने जब आयत करीम नाज़िल हुई तो क्या मालूम है, उन्होंने यतीमों के खाने को बिल्कुल अलग कर दिया। अब घर में दो मर्तबा खाना बनता एक ही घर में, हालांकि वो यतीम की कफालत कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, उसकी परवरिश कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन यतीम का ज़रा पैसा भी ना जाए और कहीं हमें शुईद के मुस्तहिक ना हो जाए, उन्होंने पकवान अलग कर दिया। अल्लाह के नबी को पता चला, अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो तुम में से कोई आदमी यतीम का जिम्मेदार बन रहा है तो बिल मारूफ, ये जो तुम्हारा जो तरीका खाना खिलाकर खाने वाला ये कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारी नीयत गलत नहीं, तुमने ख्याल रखा कि यतीम का माल आपकी तरफ आने ना पाए, यतीम का माल गलत इस्तेमाल न कर ले, फिर भी ना जाने अनजाने में कुछ हिस्सा इधर आ गया, अल्लाह माफ कर देगा। इतनी सख्ती नहीं रखी, लेकिन वो यतीम का माल हड़प कर जाना उसकी वहीद अपनी जगह पे बाकी है। सुभान अल्लाह। आज आप देखो हमारे समाज में कमजोरों का मसला वो पहले ही से रखो, वो बेवा है, उसका शौहर नहीं, वो यतीम बच्चा या बच्ची उसका बाप नहीं है, वो छोटा है, अभी वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं है, वो कमजोर है, औरत होने की वजह से समाज में उसकी पकड़ नहीं है, और ताकतवर सिर्फ इसलिए कि वो ताकतवर है, जोर लगाकर लोगों का पैसा अपनी तरफ से खाता है। इस्लामी शरीयत कहती है हराम है, न दुनिया में अल्लाह की तौफीक मिलेगी, न आखिरत में जिस्म को लेकर तुम जन्नत में जा पाओगे। अल्लाह के तो ये सब तरीके हैं जहाँ से लोग हराम तरीके से कमाते हैं। हज़रात गिरामी बातें मैं सारी नहीं बता सकता, आप यकीन कीजिए हराम की जो सूरतें हैं बतौर मिसाल मैंने सिर्फ दो किस्म की बातें बताई, जो चीजें फी नफ्सी अपने आप में हराम हैं उनसे भी बचना है, और जिन चीजों का आपकी मालिक को गलत तरीके से या गलत तरीके से उनके इस्तेमाल करने का मौका उसे मिल जाए। और जिक्र कर लो ये बात, बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट के मौके में हो कुछ भी चोरी कर सकती है। समझिए बात, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट है या फिर ये कि कोई भी जितने सियासतदानों के साथ लगे हुए लफ्ज़ जो हमारे यहाँ गाइड कहता हूँ मददगार मुआविन जिनको लोग चमचे कहते हैं ना, ये जितने लोग हैं आज इनको ये बात समझनी चाहिए। सुभान अल्लाह, कोई काम करने के लायक नहीं, क्या करते हैं किसी सियासतदान के पीछे रहते और लूटा पाटा उसने कितना दिया, पब्लिक का पैसा लूट कर दिया, उसका पैसा लेकर पेट और अपने बच्चों का पेट पालते। अल्लाह के बंदो रिस्क हलाल के लिए मेहनत करो, आवाम का पैसा लूटा हुआ आपके लिए हराम नहीं हो जाता। बहुत सारे लोग समझते हैं गवर्नमेंट तो हमारी है और गवर्नमेंट का पैसा हमारा नहीं। इस्लामी शरीयत इस मसले में बहुत मसला रखा है, बहुत वाज़ेह मसला रखा है। आप हलाल तरीके से उसके मालिक हो तो आपके लिए मिल्कियत हलाल है। अगर आप चोरी करते हैं इस्लामी शरीयत की नज़र में आपको ये आपके लिए हलाल नहीं है। हज़रात गिरामी बात बहुत लंबी हो जाएगी। आखिरी बात इस सिलसिले में जिक्र करना चाहूँगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम और आपको ये सिखाया कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ हराम से बचना ही काफी नहीं। इस्लामी शरीयत ने हम और आपसे कहा जो चीज मुश्तबह हो जाए, जिस चीज के अंदर शुबह पैदा हो जाए, शुबह वाली चीज से ईमान वाले को परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों सुनो, अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन। हलाल कुरान में वाज़े उसको तो अपनाना, वल हरामु बय्यिनुन हराम भी वाज़े उससे बचना है। वबैनहुमा मुश्तबिहा, अब हलाल और हराम के दरमियान कुछ चीजें मुश्तबिह, यानी आदमी को पता नहीं चलता ये हलाल है कि हराम है। लोग क्या करते हैं पता है, हमने सुना अपने कानों से लोगों भाई जब तक साफ हराम ना मालूम हो तब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक क्लियर हराम ना कह रहे तब तक हम इस्तेमाल कर सकते। ईमान वालों सुनो, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, फमन इत्तक़ा शुबहात इस्तबरा लिदीनिही व इर्दिही। जो आदमी ऐसी मुश्तबिह चीजों से बच जाता है वो अपनी इज्जत और अपना दीन दोनों के दोनों बचा लेता है। वमन वक़अ फी शुबहात, इसके मुकाबले में जो आदमी शुबहात में मुब्तला हो जाए, मुश्तबिह चीजों में मुब्तला हो जाए, मुश्तबिह कारोबार में मुब्तला हो जाए, मुश्तबिह कमाई को अपनी जिंदगी में ले आए, शुबह में दीनार और दिरहम, शुबह के रुपये पैसे को अपनी जिंदगी में ले आए, वक़अ फी हराम, ज्यादा देर नहीं लगती कि वो आदमी फिर हराम की
کرنے لگے گا، حرام چیز کو بھی اپنی زندگی میں اپنانے لگے گا۔ اللہ کے نبی نے مثال یرعی حول الحمى، ایک چراگاہ ہوتی ہے جہاں خاص طور پر سرکاری جانوروں کو چرانے کے لیے خاص وہ جگہ محفوظ کی جاتی ہے۔ اس میں صرف سرکاری جانور چریں گے۔ اب جو آدمی جانور کو چراتے اس چراگاہ کے ماڈل میں لے جائے گا، جانور ہے یہ ادھر بھی مار سکتا ہے، ایک تو ادھر بھی مار سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے مثال دے کر کہا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کی حیثیت سرکاری چراگاہ کی ہے۔ اب آدمی کو چاہیے حلال میں رہتے رہتے حرام کی طرف نہ مارے۔ جیسے جانور چراگاہ میں منہ مارتا ہے ویسے کبھی بھی آپ مساحت میں رہیں گے، حرام میں کبھی بھی آپ کو مار سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایمانی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے لقمہ حلال اور حرام لقمہ دنیا کی بربادی ہے، آخرت کی بربادی ہے۔ آپ یقین کریں زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے، زندگی میں توفیق الہی سے آدمی محروم کر دیا جاتا ہے، زندگی میں سکون اطمینان سے آدمی محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہے بہت کچھ لیکن آرام نہیں ہے، ہے بہت کچھ لیکن زندگی میں اطمینان نہیں ہے۔ حرام لقمے کی نحوست بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہم ظاہر پرست اکثر و بیشتر ہمیں زیادہ چاہیے، ایمان والوں کی نظر کم زیادہ سے بڑھ کر اس کے اندر برکت، اس کے اندر ثبوت اور اس کے ذریعے ملنے والی اللہ تعالیٰ کی توفیق یہ زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ اپنی زندگی میں حلال و حرام کی اس مسئلے کو اہمیت دینے والے بنے۔ آپ کا جو خطبہ جمعہ آپ کے سامنے رکھا ہے اس کا پیغام آپ کو یہی ہے کہ اپنی زندگی میں جو لقمہ ہم اور آپ نہ رہیں، جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، جو پہن رہے ہیں، جن چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، اس میں حلال و حرام کو اپنی زندگی کا ایک اہم مسئلہ بنا کر زندگی گزاریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے سبھی حضرات اور خواتین کو حرام سے بچتے ہوئے حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حلال مال میں ہمیں بے نیاز کر دے، حلال مال سے اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ رب العالمین ہم اور آپ کو صبر اور شکر کی زندگی عطا کرے۔ اگر دیا ہے تو ہم شکر گزار بنیں، اور اگر کہیں کوئی کمی ہے اللہ مجھ کو اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔